اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مطففین 36 آیات پر مشتمل یہ مکی صورت ہے۔ اس کو سورۃ مطففین بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ التطفیف بھی کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ ہے تفیف، طا فا فا، اس سے یہ لفظ بنا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ سے اللہ رب العزت انسان کو ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ آخرت اللہ کے سامنے پیشی اس کا انسان کو تصور ہو، اور ایک وہ انسان ہے جس کو اس کا تصور نہیں ہے، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ آخرت کے معاملے کی فکر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر ایک انسان کے پاس ہے، ایک کے پاس نہیں ہے۔ اللہ یہ بتا رہے ہیں اس سے انسان پر اثر کیا پڑتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس، وہ لوگ جب وہ لوگوں سے ناپ تول کر لیں، یستوفون، تو وہ پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب وہ ان کو ناپ کر دیں، او وزنوہم، یا ان کو تول کر دیں، یخسرون، تو وہ کمی کرتے ہیں۔ الا یظن، کیا نہیں گمان کرتے، اولئک، یہ لوگ، انہم مبعوثون، کہ یہ اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ کاروبار، اقتصاد، معیشت، اکانومی، اس کا تعلق بھی دین ہی کے ساتھ ہے، دین سے باہر نہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں جو اللہ رب العزت نے بات بیان کی ہے، اس کا تعلق تو بظاہر ناپ تول سے، جو کہ عربوں کے یہاں تجارت ہوتی تھی، کچھ چیزیں ناپ کے دینی تھی، کچھ تول کے دینی تھی، اور ناپ تول میں یہ دو چیزیں زیادہ اہم تھیں۔ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے انداز بڑے مختلف ہو گئے، جو ناپ تول کے پیمانے ہیں وہ مختلف ہو گئے۔ کوئی چیزیں ایسی ہیں جو ناپ کے دی جاتی ہیں، کوئی چیزیں ایسی ہیں جو تول کے ملتی ہیں، کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کلو کے حساب سے، کوئی ایسی جو لیٹر کے حساب سے، اور مختلف قسم کے پیمانے ہیں جن سے چیزوں کو تول کر ناپ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور تباہی کا ذکر کر رہے ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اور تفیف عربی زبان میں کہا جاتا ہے بڑی تھوڑی سی چیز کو، تھوڑی سی چیز کو۔ اور ظاہری بات ہے، جو آدمی ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو وہ 1 کلو میں سے کتنی ڈنڈی مارے گا؟ آدھا کلو کی تو نہیں مار سکتا، 1 پاؤ کی بھی نہیں مار سکتا، وہ چند گرام کی ڈنڈی مارے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ چند گرام کے لیے تم اپنی آخرت کو خراب کر۔ منافقت کا یہ رویہ چھوڑو، لوگوں سے لینا ہو تو تم کہتے ہو پورا پورا مل جائے، جتنا میرا حق ہے مجھے مل جائے، اور دینے کے معاملے میں تم جھوٹ بولتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ میں چونکہ ناپ تول کا اور تجارت کا رواج بہت زیادہ تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سورہ تطفیف کی، سورۃ مطففین کی تلاوت کی، اور اس وقت سے لے کے آج تک اس کا یہ اثر ہے کہ مدینہ کے جو لوگ ہیں یہ ناپ تول میں ڈنڈی نہیں مارتے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، ہمیشہ جھکتا ہی تولیں گے۔ اور آج بھی اس بات کا اتفاق ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے وہ مکہ مکرمہ کی بجائے مدینہ طیبہ سے کرتے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے کہ آپ کی ایک تلاوت کی برکت سے آج تک اس کے اثرات چل رہے ہیں، لوگوں کے اندر وہ عمل آج بھی زندہ ہے۔
تو قرآن کریم نے یہاں پر یہ کہا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت اور تباہی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مارکیٹ میں تشریف لے گئے. ایک آدمی نے ڈیر لگایا ہوا تھا کسی چیز کا بیچنے کے لیے. تو آپ نے یہ دیکھا تو بڑا اچھا لگا. جبریل امین نے کہا کہ آپ ذرا اس کے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھیں. تو جب آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو نیچے جو مال تھا، گندم تھی یا کھجوریں تھی، وہ گیلی تھی. تو آپ نے پوچھا یہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ بارش آ گئی تھی، یہ گیلی ہو گئی تھی، تو میں نے وہ نیچے کر دی اور جو خشک تھی وہ اوپر کر دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی، من غشنا فلیس منا، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، دھوکے بازی کرنے والا ہم میں سے نہیں. آج دیکھیں کون سا کام ایسا ہے جو مسلمانوں کا ملاوٹ سے، دھوکے سے پاک اور صاف ہے. ہر کام میں، ہر کاروبار میں اتنا اتنا جھوٹ ہے، اتنا اتنا فراڈ ہے، اتنا اتنا دھوکہ ہے کہ ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. کون سی چیز ایسی ہے ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں جس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، جس کے اندر دو نمبری نہیں ہوتی، جس میں ناپ تول کے پیمانوں میں فرق نہیں؟ تو قرآن کریم نے یہاں پر کہا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے. ایسے لوگ جہنم کی اس وادی میں جا کے گریں گے کہ جس کے اندر ان لوگوں کو بچنے کے لیے کوئی گنجائش، کوئی راہ نہیں ملے گی. اور آگے ارشاد فرمایا، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. فرمایا ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک دن بہت بڑا آنے والا ہے جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. ایک صحابی تھے حضرت بشیر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، 3 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب رنگ اڑا ہوا، چہرے پہ مٹی پڑی ہوئی. تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی سے اونٹ خریدا تھا، اونٹ میرا گم ہو گیا. اس کو تلاش کرنے کے لیے جنگل میں مارا مارا پھرتا رہا، اونٹ نہیں ملا اور میری یہ کیفیت ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اس دن کیا ہوگا جو 50,000 سال کا دن ہوگا اور تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، وہ کیا کیفیت ہوگی، وہ کیا منظر ہوگا؟ تو فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین. اور ایک حدیث طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن لوگوں کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے. اور آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پسینے بہتے بہتے ان کے پاؤں کے ٹخنوں تک، کچھ ایسے ہوں گے جن کے گھٹنوں تک، کچھ ایسے ہوں گے جن کے منہ تک، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ پسینہ ان کے منہ میں لگام کی طرح ہوگا، یعنی منہ تک پسینہ آ جائے گا. لیکن فرمایا کہ مومن کے لیے یہ پیشی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، فرمایا یہ ایسے ہوگا جیسے فرض نماز کا وقت. لیکن یہ بھی کس کے لیے؟ جو فرض نماز پڑھتا ہوگا، جو اس کا حق ادا کرتا ہوگا، اور جو اللہ رب العزت کی اس معاملے میں اطاعت اور فرما برداری کرتا ہو. تو کوئی آسان دن نہیں ہوگا. اور ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ، چھوٹی چھوٹی برائیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر. انسان کبھی بھی پہاڑ سے ٹھوکر کھا کے نہیں گرتا. انسان جب بھی گرتا ہے تو چھوٹے سے پتھر سے ٹھوکر کھا کے گرتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ مل کے بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. اور یہ جو ناپ تول میں کمی ہے، اس کا تعلق وہ صرف کاروبار کے ساتھ نہیں، ہر معاملے کے ساتھ ہے کہ انسان دو طرفہ رویہ رکھے. اپنے معاملے میں یہ چاہے کہ دوسرا ہر شخص وہ میرا حق پورا پورا ادا کرے، میں نہ کسی کا ادا کروں. تو یہ کیا ہے؟ یہ تطفیف ہے، یہ ناپ تول میں کمی. باپ کہتا ہے اولاد میرا حق پورا دے، لیکن باپ خود اولاد کا حق ادا نہیں کر رہا. خامن کہتا ہے کہ بیوی میرا حق پورا ادا کرے، لیکن خامن خود بیوی کا حق پورا ادا نہیں کر رہا. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک،
جیسا اپنے لیے پسند کرتے ہو ویسا لوگوں کے لیے پسند کرو، کامل مومن بن جاؤ۔ یہ کامل مومن کی نشانی اور علامت ہے۔ اور قیامت کے دن جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تم پر جو حقوق تھے، جو ذمہ داریاں تھی، وہ تم نے ادا کی یا نہیں کی۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے حق میں کوتاہی کی، حق تلفی کی، وہ بتاؤ۔ پوچھا یہ جائے گا تم پر جو حقوق ذمہ داریاں تھی تم نے ان کو کتنا ادا کیا اور کس حد تک ادا کیا۔ تو یہ حقوق کے معاملے میں بھی اپنے ذمے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں۔ ایسا ہی ہے ڈیوٹی کے بارے میں بھی، جاب کے بارے میں بھی، کہ جس کی جو ڈیوٹی ہے، جو جاب ہے، وہ اس کو پورا وقت دے اور لوگوں کو نہ دیکھے۔ فرمایا یہ کس لیے کرنا ہے؟ لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک بڑا دن آنے والا ہے جس دن اللہ رب العالمین کے سامنے تم کھڑے ہو۔ اور یہ اثر ہے، یہ فرق ہے کہ جس کے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر نہیں ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چوریاں کر رہا ہے، 10 گرام کی، 15 گرام کی۔ اور جس کے اندر آخرت کی فکر ہے اس کو پوری دنیا بھی لالچ میں دے دی جائے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا، یہ سودا نہیں ہو سکتا، باقی جو کچھ مرضی کر۔ اور یہی بنیاد ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور جیسے مدینہ طیبہ کی میں نے مثال دی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کرپشن کو روکنے کے لیے اینٹی کرپشن، اور اینٹی کرپشن کو روکنے کے لیے ایک اور ادارہ۔ آپ کس کس پہ نظر رکھیں گے؟ آپ کس کس کو چوری سے روکیں گے؟ آپ کس کس کی کہاں تک نظر رکھ سکتے ہیں؟ ایک حد تک ہو سکتا ہے۔ فرمایا یہ آخرت کا فکر انسانوں کے اندر پیدا کر دو، کسی پر نظر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور یہ انسان کے اندر آ جائے تو پھر انسان ڈیل نہیں کرتا، پھر انسان سمجھوتا نہیں کرتا، پھر انسان کمپرومائز نہیں کرتا، پھر انسان مفاد پرست نہیں ہوتا۔ پھر انسان کے سامنے بس یہی ہوتا ہے کہ میرا رب، اس کے سامنے میں نے کھڑے ہونا ہے، اس کو جواب دینا ہے۔ اور ایسے ہی نماز کے معاملے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز میں کمی بیشی کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے نماز میں کمی بیشی کی ہے۔ نماز بھی ایک پیمانہ ہے، ایک ترازو ہے۔ رکوع کو اس کا حق ملنا چاہیے، سجدے کو اس کا حق ملنا چاہیے، تلاوت کو اس کا حق ملنا چاہیے، دعاؤں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی نمازیں ایسی ہوتی ہیں جو گندے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ کئی نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں نماز پڑھنے والے کو 10 میں سے 2، 3، 4، 5، 6 اتنے نمبر ملتے ہیں، اور کئی ایسی ہوتی ہیں جن نمازیوں کو نماز پڑھنے کا 1 نمبر بھی نہیں ملتا، 0۔ تو نماز میں بھی ہر معاملے میں دین یہ کہتا ہے کہ دوسروں کا حق پورا پورا ادا کر۔ اور پھر تجارت کاروبار کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت احادیث کے ذریعے سے ترغیب بھی دی۔ آپ نے فرمایا کہ جو سچا تاجر ہوگا قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچائی یہ انبیاء کا بنیادی وصف تھا، صدیقین کا بنیادی وصف تھا، شہداء جنہوں نے سچائی کے لیے قربانی دے دی، ان کا وصف تھا۔ تو آج یہ سارے کی ساری خرابی کس لیے ہے کہ ہمارے اندر سے آخرت کی فکر اور یہ چیز نکل گئی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر برائی میں مسلمان مبتلا ہو گئے۔ بس آخری ایک چیز رہ گئی ہے، وہ یہ کہ جو کھانا ہے وہ حلال ہو۔ چیزیں 2 نمبر بیچیں، 2 نمبر بنوائیں، چائنا کو کوریا، کوریا کو چائنا، اور ایسے ایسے فراڈ کریں جس کا کسی کے وہم و گمان میں نہیں۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو اصل اس بات کا تصور ہی نہیں ہے کہ جس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا وہ بہت بڑا دن ہوگا، اور اس دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں۔ تو اپنے حقوق وہ ہم لیں یا نہ لیں، ہمیں ملے نہ یا ملیں، لیکن جو ہمارے فرائض ہیں کسی بھی معاملے میں
ان کو ہم پورا پورا ادا کریں گے تو ہی نجات ہوگی، تو ہی بچت ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ تمہیں دو چیزیں دی گئیں، ناپ تول۔ آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں سے کچھ امتیں ایسی ہیں جو اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں۔ قوم شعیب کو قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ اور ایک پیسہ، ایک روپیہ انسان کے لباس میں حرام کا شامل ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کی 40 دن کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ کوئی عبادت ایسی ہے ہی نہیں ہے جو حلال کے بغیر قبول ہو، تو حلال عبادت سے بھی زیادہ اہم ہے۔ حج، اس سے عظیم عبادت کون سی ہو سکتی؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب آدمی حرام پیسے سے حج کرنے جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں دفع ہو جا، تیری حاضری قبول ہی نہیں، تجھے جواب ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی سفر میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی قبولیت کا وقت ہے، وہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ اللہ یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے۔ مسافر کی دعا اللہ نہیں رد کرتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے دعا قبول ہو؟ ملبسہ حرام، لباس حرام کا پہنا ہوا، مشربہ حرام، پینا حرام ہے، کھانا حرام ہے، حرام مال سے سارا کچھ اکٹھا کیا ہوا ہے، تو کیسے اللہ اس کی دعا کو قبول کرے؟ اور دین نے تو کہا کہ حرام مال میں زکوٰۃ ہی نہیں، زکوٰۃ تو ہے حلال مال کے اندر۔ حرام میں تو دین زکوٰۃ کا بھی مطالبہ نہیں کرتا، کہتا ہے جس جس کا ہے اس کو واپس کرو۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے بڑی تباہی ہے، دنیا میں بھی تباہی اور آخرت کے اندر بھی تباہی۔ اور آگے فرمائے کلا، ہرگز ایسا نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تجھے کیا خبر کہ وہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھا ہوا دفتر ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ میں دوبارہ پھر دو لوگوں کا ذکر کر دیا، اور یہ گویا کہ پچھلی سورت میں جنہیں ابرار اور فجار کہا گیا تھا انہی کا یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ فجار ان کا نامہ اعمال اللہ سجین میں رکھتے ہیں۔ سجین کا لفظ سجن سے، اور سجن کہا جاتا ہے قید خانے کو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہ 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ ایک تفصیلی حدیث ہے جو میں ابھی آپ کو سناؤں گا آگے چل کے، کہ یہ 7 زمینوں کے نیچے ہے، وہاں پہ بدکار آدمی کا نامہ اعمال رکھا جاتا ہے، اور جہنم بھی 7 زمینوں کے نیچے، اور جنت اور نیک لوگوں کا جو نامہ اعمال ہے ان کا ریکارڈ، ان کا دفتر، ان کا گودام جہاں پہ وہ سارے کا سارا جمع ہوتا ہے وہ علیین میں ہے، اور علیین 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اور جنت بھی 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو فرمایا کہ وہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایسا دفتر ہے جو لکھا ہوا ہے۔ سورہ کہف میں جو اصحاب کہف ہیں ان کا ایک نام تھا اصحاب الرقیم، جس کو ہم سادہ لفظوں سے یوں سمجھ سکتے ہیں ٹیگ جو چیزوں کو لگے ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم مارکیٹ میں لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو ٹیگ لگا ہوتا ہے، بار کوڈ لگا ہوتا ہے، اس پہ نمبر لکھے ہوتے ہیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ وہ 2 میں سے کسی ایک جگہ پر چلا گیا ہے۔ فجار ہیں تو سجین میں اللہ اس کا نامہ اعمال رکھ کے اس پہ ٹیگ لگا دیتے ہیں، سیریل نمبر اور ساری کی ساری چیزیں، اب وہاں پہ وہ جا کے رکھ دیا گیا ہے، اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، ریکارڈ میں ٹیمپرنگ نہیں ہو سکتی کہ چینجنگ کر دی جائے اور اس کے اندر کمی بیشی کر دی جائے، اور اس کے اندر کسی لفظ کا اضافہ کر دیا جائے یا کسی لفظ کو نکال دیا جائے۔ فرمایا وہاں پر اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس دن جو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے بڑی تباہی ہوگی، خالی ہاتھ وہاں پہ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور نہیں جھٹلاتا اس قیامت کو مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا ہے، گناہگار۔
معتدن اسیم، دو لفظ ہیں۔ معتد کہا جاتا ہے اس کو جو عمل کے اعتبار سے حد کراس کر جائے، اور اسیم کہا جاتا ہے اس کو جو زبان کے اعتبار سے اللہ کی نافرمانی میں حد سے گزر جائے، یعنی جو عملی طور پر بدکار ہے وہ ہے حد سے تجاوز کرنے والا معتد، اور جو زبانی طور پہ زبانی گناہوں میں مبتلا ہے وہ کیا ہے؟ اسیم، گناہ گار، زبان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ اور آگے کیا فرمائیں؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ یہی بات مشرکین بار بار کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ نوح علیہ السلام کی قوم، ہود کی قوم، صالح کی قوم، یہ ساری کہانیاں، سٹوریاں، یہ تو ہم نے سنی ہوئی ہیں پہلے، یہ سٹوریاں نہیں ہیں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ عبرت کی چیزیں ہیں، یہ نصیحتیں ہیں تمہیں۔ اور آج بھی ہمارے ہاں اس کو ایک دوسرے انداز میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ساری مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں، یہ مولویوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں، دین میں کوئی اتنی سختی نہیں ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور یہ دو باتیں کر کے ہم نے ہر برائی کے لیے اپنے لیے راستہ نکال لیا، گنجائش نکال لی کہ ہمیں بس کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کریں۔ تو جو اتنا بڑا نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے انسان کے اعمالوں کو لکھنے کا اور ان کو درج کرنے کا، پھر اس کے بعد ان کی موت کے بعد کا اگلا جو نظام اس آیت کریمہ میں ذکر کیا جا رہا ہے، تو کیا وہ بیکار ہے؟ وہ فضول ہے؟ اور آگے کیا فرمائے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے ان کاموں کا جو یہ کیا کرتے تھے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، انہم عن ربہم، یقیناً یہ اپنے رب سے، یومئذ، اس دن، لمحجوبون، البتہ اوٹ میں ہوں گے، ثم انہم لصال الجحیم، پھر یقیناً یہ البتہ جہنم میں داخل ہوں گے، ثم یقال، پھر کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب قرآن کریم کی کئی آیات ہیں جن میں سکتہ آتا ہے۔ سکتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آیات آ جائیں تو آپ نے اپنی آواز کو روک لینا، سانس کو نہیں توڑنا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے جب بات سنی تو سکتے میں آ گئے، یعنی بالکل حرکت اس کی بند ہو گئی۔ اب قرآن کریم یہاں پہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، تو کیا فرمائے؟ کلا، بل، اب یہاں پہ سکتہ آ گیا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اب کان کھڑے ہو گئے کہ وہ بات کیا ہے جو بیان کی جا رہی ہے، اصل اندر حقیقت کیا ہے؟ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر خود یہ فرمائی کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ مٹا دیتا، اور اگر وہ نہ کرے تو دوسرا لگ جاتا ہے، پھر تیسرا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب یہ زنگ چڑھ جاتا ہے تو یہ مطلب ہے قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ پھر اس آدمی کو نصیحت اثر نہیں کرتی، پھر قرآن کی تلاوت اثر نہیں کرتی، کوئی واعظ اثر نہیں کرتا، کوئی نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، بلکہ وہ اس کو سننا ہی نہیں چاہتا، اس کو وہ اچھی ہی نہیں لگتی، اور ایسی چیزیں جب اس کے سامنے آتی ہیں تو وہ ان سے بور ہونے لگتا ہے۔ 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھ کر ٹی وی دیکھ لینا بہت آسان ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر لینا بہت آسان ہے، لیکن جیسے ہی وہ نیکی کی طرف آئے گا تو اس کو اکتاہٹ ہونا شروع ہو جائے گی، بوریت ہونا شروع ہو جائے گی، دل نہیں لگے گا، جی کرے گا کہ بھاگ جاؤں، چھوڑ دوں۔ تو فرمایا دلوں میں زنگ لگ گئے۔ اور ایک روایت میں آپ نے صحابہ سے کہا کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے
ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس کا حل کیا ہے، دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ دو چیزیں دلوں کا زنگ اتارتی، دلوں کو نرم کرتی ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر، اور کثرت اس کا عدد شروع ہوتا ہے 300 سے اوپر، یعنی کلمہ پڑھنا ہے تو 300 پلس، استغفار کرنا ہے تو 300 پلس، اور قرآن کی تلاوت۔ اور یہ دونوں چیزیں ہمارے معمولات سے نکل گئی، قرآن کی تلاوت بھی نکل گئی اور ذکر بھی نکل گئی، اور بس لوگوں کے تذکرے، لوگوں کی باتیں، فلاں جگہ ایسا ہو گیا، فلاں ملک میں ایسا ہو گیا، اور فلاں محلے میں ایسا ہو گیا، فلاں آدمی کے ساتھ ایسا ہو گیا، فلاں عورت کے ساتھ ایسا ہو گیا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جن کا آخر رزلٹ سوائے برائی کے، سوائے دل کے زنگ اور میل کے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اولیاء کرام خانقاہوں میں جو لوگ ان سے بیعت ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلا علاج یہی تجویز کیا کرتے تھے کہ ان کو ذکر کی تسبیحات دیا کرتے تھے کہ یہ تسبیحات کرو، اور پھر آہستہ آہستہ جب دلوں سے زنگ اترتا تھا پھر تھوڑی سی بات بھی اثر کر جاتی۔ اور دوسرا فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے یہ محروم ہوں۔ سورۃ قیامہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو ذکر کیا، اور وہاں ہم تفصیل سے یہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ کا دیدار جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، اور پھر جہنم میں، اور پھر اللہ کہیں گے ھذا الذی کنتم بہ تکذبون۔ دنیا میں کہتے تھے دیکھی جائے گی، اور دنیا میں کہا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، دین میں کوئی اتنی سختی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ جس جہنم کو تم جھٹلاتے تھے وہ یہ ہے جس کے اندر اب تم پڑے ہوئے ہو، جل رہے ہو، رو رہے۔ اور اس موقع پہ قرآن کریم نے کہا کہ انسان کہے گا کہ ہائے موت آ جائے، تو اللہ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت نہیں، ودعوا ثبورا کثیرا، جتنی مرضی موتیں تم مانگ لو آج موت نہیں آئے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور ان آیات کے اندر جو فجار فاسق لوگ اور ان کے نامہ اعمال جو سجین کے اندر ہوں گے اس کا ذکر ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ وہ حدیث مبارکہ چونکہ اگلی آیات سے بھی متعلق ہیں تو وہ حدیث مبارکہ اگلی آیات سے پہلے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن کا دنیا میں آخری وقت ہوتا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، آخرت اس کے بالکل قریب آ گئی ہے، تو آسمان سے ایسے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سفید ہوتے ہیں جیسے سورج چمک رہا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں جنت کے کفن ہوتے ہیں، اور ان کو جنت کی خوشبو لگی ہوتی ہے، اور وہ اس کے ارد گرد آ کر بیٹھتے ہیں، اور مرنے والا جو قریب المرگ آدمی ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کو وہ فرشتے ہر طرف نظر آتے ہیں، اور پھر ملک الموت آتا ہے اور آ کر اس کے سر کے پاس بیٹھتا اور آ کر کہتا ہے ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ نفس، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل، آج تجھے وہ ملنے والی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے بدن سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کی مشک میں سے پانی کا ایک قطرہ نکل آتا ہے۔ ملک الموت اس فرشتے کو لیتا ہے، پھر جب وہ اس کو لیتا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی وہ روح اس کے ہاتھ سے نہیں نکلتی، اس کو اس جنت کے کفن میں ڈالا جاتا ہے جس پہ جنت کی خوشبو لگی ہے، اور مومن جب اس کفن کے اندر رکھا جاتا ہے تو مشک سے بھی زیادہ مہکتی ہوئی خوشبو نکلتی ہے، اور پھر وہ لے کر اسے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ جب بھی جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں، نام یہ ہے، باپ کا نام یہ تھا، اور یہاں تک کہ وہ پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، ہر آسمان کے فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ پروٹوکول جیسے جیسے انسان آگے چلتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، پہلے آسمان سے فرشتے اور اس کے پروٹوکول کے ساتھ مل جاتے ہیں،
پھر دوسرے آسمان پر اور فرشتے مل جاتے ہیں، پھر تیسرے آسمان پر، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک اس کی روح چلی جاتی۔ اور اللہ فرماتے ہیں اکتبو کتاب عبدی فی علیین، کہ میرے بندے کا جو نامہ اعمال ہے اسے علیین میں رکھ دو۔ نیک تھا تو اس کی جگہ علیین ہے، اور میرے بندے کو زمین کی طرف لوٹا دو، میں نے زمین سے اس کو پیدا کیا، اسی میں اس کو لوٹاؤں گا اور اسی سے اس کو دوبارہ نکالوں گا، اور پھر اس کی روح اس کے جسم کے ساتھ کنیکٹ کر دی جاتی ہے، اس کا لنک ہو جاتا ہے۔ تو 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں جو تمہارے اندر مبعوث ہوا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تیرا علم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پہ ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ تو آسمان سے پھر اعلان ہوتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، جنت کا بستر بچھاؤ، جنت کا لباس پہناؤ، جنت کی کھڑکی کھولو، اور جنت کی خوشبو اور وہاں کی ہوائیں اس کو آتی ہیں، اور جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ ایک خوبصورت چہرے والا، خوبصورت لباس والا اور خوبصورت خوشبو والا شخص اس کے پاس آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خوشخبری ہو، اور بڑی خوشخبری ہے، اور یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرا چہرہ اتنی بڑی خوشخبری لے کر آیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں جو آج تجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ مومن کہتا ہے کہ اللہ ابھی قیامت قائم کر دے، ابھی قیامت قائم کر دے، اب انتظار نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک منظر ہے۔ اور فرمایا کہ جب کافر نافرمان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، آخرت اس کے سامنے ہوتی ہے، کالے چہروں والے فرشتے اترتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اندر ہتھوڑے ہوتے ہیں، جہاں تک نظر جاتی ہے وہ بیٹھتے ہیں۔ ملک الموت آ کے اس کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں، اور وہ کہتا ہے خبیث روح اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف نکل۔ تو پھر وہ روح اس کے سارے جسم کے اندر پھیل جاتی ہے، جیسا کہ اون کے اندر کوئی چیز وہ پھیل جاتی ہے۔ تو اس کو لیتے ہیں، اور پھر اس کو لے کر اسی گندے کپڑے میں ڈال دیتے ہیں، جس سے گندی بدبو نکلتی ہے کہ اگر اس بدبو کو زمین والے سونگھ لے تو ان کا رہنا مشکل ہو جائے۔ اب وہ روح کو لے کر جاتے ہیں، تو ہر فرشتہ کہتا ہے کہ یہ کیسی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ آسمان دنیا تک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دروازہ کھولو، تو پہلے آسمان والے کہتے ہیں کوئی دروازہ نہیں کھلے گا، اس کے لیے پروٹوکول کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت پھر قرآن کریم میں اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال زمینوں کے نیچے سجین کے اندر رکھ دو، تو وہاں سے اس کی روح کو پھینکا جاتا ہے اور زمین کے اندر 7 زمین کے نیچے چلی جاتی، پھر اس کے جسم اور روح کا کنیکشن بحال ہوتا ہے۔ فرشتے آ کے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں پتا۔ پوچھتے ہیں دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے کوئی نہیں پتا۔ وہ کہتے ہیں نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں مجھے کوئی نہیں پتا۔ تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، جہنم کا بستر بچھاؤ، جہنم کی کھڑکی کھولو، وہاں کی گرمی اور وہاں کی لو اس کو لگے، قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، ایک طرف کی پسلیاں دوسری میں گھس جاتی ہیں، ایک برے چہرے والا، گندے لباس والا، بدبودار آدمی، اور وہ کہتا ہے آج تجھے کوئی اچھی خوشخبری نہیں ہے، بری ہی بری ہے، یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں تجھے ڈرایا جاتا تھا۔ تو پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں جو کہ تو نے کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کبھی قیامت قائم نہ ہو اور کبھی بھی میں تیرے سامنے کھڑا نہ ہوں۔ تو یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ انسان کا منظر مرنے کے وقت کیا ہوتا ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر تذکرہ تھا کہ انسان جب گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر اس کو نیکی کی بات اچھی نہیں لگتی، سننا نہیں چاہتا، اثر نہیں کرتی، نیکی کے کاموں میں اس کا دل نہیں لگتا،
اور نیکی کے کام جب اس کو کرنے پڑ جائیں تو وہ بہت جلد اس سے اکتا جاتا ہے اور بور ہو جاتا ہے، یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ دل پہ زنگ لگ گیا ہوا ہے۔ اور اس کا علاج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت، ان دو چیزوں کو اس چیز کا علاج بتایا ہے۔ گزشتہ آیات میں یہ گزرا کہ جو فساق ہیں، فجار ہیں، نافرمان ہیں، جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کا نامہ اعمال 7 زمینوں کے نیچے سجین میں نمبر لگا کر، ٹیگ لگا کر رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پر کمی بیشی کا کوئی امکان موجود نہیں۔ آگے دوسری طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، ان کتاب الابرار لفی علیین، یقیناً نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا۔ وما ادراک ما علیون، اور تجھے کیا خبر کہ وہ علیین چیز کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے، یشہدہ المقربون، جس کے پاس مقرب حاضر رہتے ہیں۔ حدیث طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مومن کی روح کو جب لے جایا جاتا ہے تو پہلے آسمان، پھر دوسرے، پھر تیسرے، 7ویں آسمان تک جب اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال علیین میں رکھ دو۔ اور علیین اس کا لفظ ہے علو سے۔ جنت کے بارے میں بھی قرآن کریم نے کہا فی جنت عالیہ، بلند جنتیں۔ ہمارے ہاں نام ہوتا ہے علی، نام ہوتا ہے، سورۃ الاعلیٰ قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو یہ علیین یہ 7 آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے جہاں پر نیک لوگوں کا نامہ اعمال اللہ رب العزت نمبر لگا کر، اس کو ٹیگ لگا کر اور اس کو ایک سیریل نمبر لگا کر رکھ دیتے ہیں، اور فرمایا کہ اس نامہ اعمال کے پاس ہر ایک کی رسائی نہیں ہے، ہر ایک کی ایکسیس نہیں ہے، وہاں صرف اور صرف مقرب فرشتے پہنچتے ہیں اور وہ مقرب فرشتوں کی وہاں تک رسائی ہے۔ اب یہ 2 طرح کے لوگ ہو گئے، ایک وہ جو مر گیا، مرنے کے بعد تو بظاہر دونوں قبر میں چلے گئے، دونوں کی تدفین ہو گئی، لیکن ایک وہ جس کا نامہ اعمال 7 زمینوں کے نیچے سجین میں، اور ایک وہ جس کا نامہ اعمال 7 آسمانوں کے اوپر علیین میں۔ تو جب یہاں اتنا فرق ہے تو آگے جب انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا وہاں کتنا فرق ہوگا۔ اور آگے فرمائے ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر بیٹھ کر نظارے کریں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی دیکھے گا۔ اب نیک لوگ، ان کا مقام کیا ہوگا؟ پیچھے سجین کے بعد تذکرہ تھا کہ جو فجار نافرمان ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے، جہنم میں داخل ہوں گے، اور اللہ کہیں گے کہ یہ اب مزے چکھ لو جس جہنم کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب نیک لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا نعمتوں میں، اور نعمتیں ہی نعمتیں، جہاں تکلیف کا کوئی اندیشہ ہی نہیں۔ دنیا میں نعمتیں بسا اوقات انسان کے لیے اذیت کا باعث بن جاتی۔ مثال کے طور پر جس آدمی کو خدا نہ خواستہ کورونا ہو گیا، اب روزانہ مٹن کھانا، یخنی پینا نعمت ہے نا، لیکن جس نے روز کھانا ہے اور 15 دن تک کھانا ہے تو اس کے لیے یہ نعمت کیا بن گئی ہے؟ اکتاہٹ بن گئی، اذیت بن گئی۔ آپ کے لیے اے سی میں بیٹھنا، آپ کے لیے راحت کے ساتھ بیٹھنا، لیٹنا کتنا انسان کو مزیدار تصور لگتا ہے، لیکن یہی اگر آپ کو کوارنٹائن میں رہنا پڑے تو کتنا تکلیف دہ لگتا ہے۔ تو دنیا کی نعمتیں بھی تکلیف سے خالی نہیں۔ کوئی بھی نعمت ہے آپ اس کو اپنی مرضی کے بغیر لے نہیں سکتے، ایک مقدار کے مطابق تو لے لیں گے، لیکن جب آپ اس سے زیادہ لیں گے تو وہ آپ کو مختلف قسم کے پرابلم کر سکتی ہے۔
لیکن فرمایا جنت وہ جگہ ہے جہاں انسان نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوگا، جہاں اذیت کی، تکلیف کی، پریشانی کی کوئی بو بھی نہیں ہوگی، کوئی ایک جھونکا بھی نہیں ہوگا۔ اور علی الارائک ینظرون، انسان تخت پہ بیٹھا ہوگا اور جنت کے نظارے کر رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 سال کی مسافت تک جنتی کی نظر جائے گی، اتنی تیز نظر ہوگی، وہاں بیٹھ کے انسان نظارے کرے گا۔ چھوٹی سی ویڈیو میں ہم مختلف ممالک کے نظارے دیکھتے ہیں تو انسان ان کو دیکھ کے اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، تو وہ کیا منظر ہوگا جب انسان تخت پہ بیٹھ کے وہ نظارے کرے گا۔ اور تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، چہرے سے پتہ لگے گا انسان کو واقعی خوشی، چہرے سے پتہ لگے گا۔ اور یقیناً انسان جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو پھر اس کا چہرہ بتا دیتا ہے اس کو بڑی خوشی۔ جنت میں سدا بہار ایسا اللہ سسٹم اور نظام بنا دیں گے کہ ہر وقت انسان کا چہرہ تر و تازہ ہوگا، ہر وقت انسان کا چہرہ خوشی سے دمکتا چمکتا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت یہ ہمیں بتا رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ ہم اس کے لیے کچھ محنت کر لیں۔ اور مزید کیا فرمائے؟ یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلائی جائے گی خالص شراب جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، ختامہ مسک، اس کی مہر مشک کی ہوگی، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور اسی میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ اب یہ شراب ہے جو اللہ رب العزت ابرار کو دیں گے، اور فرمایا وہ خالص شراب ہوگی۔ جنت کی شراب کا قرآن کریم نے جگہ جگہ تذکرہ کیا، اور یہ واضح طور پر کہا کہ وہ دنیا کی طرح نہیں ہوگی جس کو پینے کے بعد انسان کے سر میں درد ہو اور انسان بےہودہ بکواس کرے، گفتگو کرے، برائی بے حیائی کی طرف جائے۔ اور فرمایا کہ شراب بھی ایسی ہوگی جس پر مہر لگی ہوگی۔ یہاں مہر سے مراد ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سیل، جس کی سیل، جس کی جو پیکنگ ہے وہ مشک کی ہوگی۔ اب وہ شراب کتنی عمدہ ہوگی جس کی سیل مشک کی ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے دوڑ لگاؤ، اس کے لیے رغبت کرو، اس کے لیے مقابلہ کرو۔ تنافس کا لفظ ہے عربی زبان میں نفیس سے، نفیس عمدہ چیز، اور عمدہ چیز کو لینے کے لیے ہر انسان کیا کرتا ہے؟ دوڑتا ہے۔ شادی میں جاتے ہیں، جب کھانا کھل جاتا ہے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ میں جلدی سے جا کے اچھی اچھی بوٹیاں ڈال لوں۔ عمدہ چیز کی طرف انسان کیا کرتا ہے؟ دوڑ لگاتا ہے کہ یہ چیز میں لے لوں، مجھے مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو نفیس قسم کی شراب ہے جس کی مشک کی سیل ہوگی وہ کتنی عمدہ ہوگی، وہ کیسی بہترین ہوگی، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے انویسٹ کرو، اپنی صحت کو، جوانی کو، مال کو، صلاحیت کو، اپنے وقت کو، عمر کو، ان ساری چیزوں کو اس معاملے میں انویسٹ کرو تاکہ یہ چیز تمہیں مل جائے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا ایک دوسرا معنی کیا ہے ختامہ مسک کا، کہ جو اس کا آخری گھونٹ ہوگا اس کے اندر مشک کی خوشبو انسان کو آئے گی۔ دنیا میں کیا ہے، انسان ایک سپ لیتا ہے تو مزہ آتا ہے، پھر جیسے جیسے وہ زیادہ پیتا جاتا ہے تو مزہ کم ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا جنت کی شراب کی یہ خوبی ہے کہ جو اس کا آخری سپ ہوگا، اس کا آخری گھونٹ ہوگا، وہ سب سے زیادہ لذیذ ہوگا، سب سے زیادہ لذت والا ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں اس میں مقابلہ کرو، اس کے لیے دوڑ لگاؤ کہ اس کو لے لیا جائے۔ دنیا میں انسان مقابلہ کرے بھی کر نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں لیکن نتیجہ صفر ہوتا ہے، بہت سے لوگ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے عوض ان کو بہتر بدلہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جنت کا جو مقابلہ ہے، اس مقابلے میں ہر آدمی جتنی محنت کرے گا اتنا رزلٹ لازمی ملے گا، 100% ملے گا۔ اور آگے فرمایا وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ وہ چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے۔ اب شراب وہ خالص، اس پر جو مہر ہے، اس پر جو سیل ہے وہ مشک کی، اور فرمایا اس میں جو آمیزش ہوگی وہ تسنیم کے چشمے کی ہوگی۔
اور تسنیم سنام عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے اس چشمے کو جس کا پانی بلندی سے آ رہا ہو. بارش کا پانی یہ بہت زیادہ خالص ہوتا ہے، اس لیے کہ مختلف قسم کی ملاوٹوں سے آمیزشوں سے پاک ہوتا ہے. چشمے کا پانی کیوں انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے؟ جتنا زیادہ بلندی پہ ہوگا اتنا زیادہ آلودگی سے پاک اور شفاف ہوگا. فرمایا کہ اس چشمے سے صرف مقرب لوگ، جو ایگزیکٹو قسم کے لوگ ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو وہ عطا کریں گے. اور آگے فرمایا ان الذین اجرموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے، یتغامزون، تو آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے. یہ اب مجرمین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کبھی نماز کا، کبھی روزے کا، کبھی قربانی کا. اور بس اوقات یہ چیزیں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کر رہے ہوتے ہیں. قربانی پہ لطیفے بنا دیتے ہیں، روزے پہ لطیفے بنا دیتے ہیں، اور حج اور نماز کے بارے میں ہم لطیفے بنا دیتے ہیں. استہزاء اور مذاق دین کی کسی ایک چھوٹی سی بات کا وہ انتہائی سنگین جرم ہے، بلکہ بسا اوقات تو انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا. تو فرمایا کہ مجرم کیا کرتے تھے؟ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی داڑھی کا، کبھی پردے کا. یہ ساری روٹین اور یہ سارے کے سارے کام آج بھی ہو رہے ہیں. کوئی آدمی نیکی کی طرف آ جائے، اس کو نیکی پر چلنے میں سب سے زیادہ رکاوٹ ہوتی ہے اپنے خاندان، فیملی میں. کوئی پردہ کرنے لگ جائے کوئی خاتون، تو اس کے لیے سب سے زیادہ رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ اپنے خاندان اور فیملی کی طرف سے. کہنے کو سب مسلمان. اور کیا فرمایا کہ جب یہ ان کے پاس سے گزرتے وہ آنکھوں سے اشارے کرتے، حقارت کے طور پر آنکھوں میں اشارے کرتے کہ دیکھو بڑا نمازی جا رہا ہے، بڑا پرہیزگار جا رہا ہے، خود کو بڑی شے سمجھتا ہے. تو اس طریقے سے وہ ان کو حقیر سمجھا کرتے تھے. اور کیا فرمایا وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے، انقلبوا فقیہین، تو وہ اتراتے ہوئے لوٹا کرتے تھے. اب جب گھر کو جاتے تو تکبر کے ساتھ اور اکڑ کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو کہتے تھے نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس تو پیسہ ہی بڑا ہے، ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اللہ نے اولاد بھی دی ہے، بچے بھی سارے کام کرتے ہیں، کوئی بھی نالائق نہیں ہے، ہمیں کس دین کی ضرورت ہے، ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے. تو جب گھر والوں کے پاس جاتے تو اتراتے ہوئے جاتے تھے، جسے سورۃ قیامہ میں قرآن کریم نے کہا ثم ذهب الى اهله یتمطى، اکڑتے ہوئے گھر کی طرف گیا. اور پھر وہاں بھی یہی باتیں کہ فلاں سے آج بات ہوئی، فلاں سے ملاقات ہوئی، اس کو میں نے یہ کہا، ایسے ذلیل کیا، ایسے جواب دیا. اور آگے کیا فرمایا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ مجرم ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یقیناً یہ تو گمراہ ہیں. یعنی ان کی مت ماری گئی ہے، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. بچوں کا فیوچر بھی تو کوئی چیز ہے نا، آخر وہ کیسے بنے گا؟ جس طریقے سے یہ کاروبار کر رہے ہیں اس طریقے سے تو کاروبار نہیں چلایا جا سکتا. اس کے لیے دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق چلنا پڑے گا. یہ دنیا داری نہیں سمجھتے، حالانکہ جتنا یہ مومن دنیا داری کو سمجھتا ہے کوئی اور نہیں سمجھتا. اس کو پتا ہے کہ یہاں میرے لیے کیا ہے اور کتنا ہے. تو یہ ان کو کہہ کے ان پہ فکر کسا کرتے تھے کہ ان کی عقل نہیں کام کرتی اور ان کو پتہ نہیں کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور یہ ابھی تک مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور مسجدوں کے اندر رکوع اور سجدے کر رہے ہیں. ان کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ترقی کیا چیز ہے. تو کہا کہ یہ اس طریقے سے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اور آگے فرمائے وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ یہ مجرم ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے. یعنی ان کا کام ہی نہیں ہے ان پہ تنقید کرنا، ان پہ فکرے کسنا، ان کا استہزاء اور مذاق کرنا.
لیکن اس کے باوجود یہ اسی کام میں لگے رہے اور اس کام میں اتنا مگن ہوئے کہ اپنی آخرت ہی بھول گئے۔ سورۃ مؤمنون کے آخر میں قرآن کریم نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ مجرم اللہ سے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال، دوبارہ اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً پھر ہم واقعی ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، بکواس بند کرو، میرے سے بات مت کرو۔ آگے فرمایا انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں ایک پارٹی ایسی تھی، ایک گروہ ایسا تھا جو یہ دعا کرتا تھا اے اللہ ہم ایمان لائے، ہماری مغفرت کر، ہم پہ رحم کر، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو تم کیا کرتے تھے فاتخذتموہم سخریہ، تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ان کو تو دنیا کی اور بچوں کی کوئی فکر ہی نہیں، حتی انسوکم ذکری، اور تم ان کے مذاق اڑانے میں اتنا لگے کہ تم میری یاد ہی بھول گئے۔ وکنتم منہم تضحکون، ان کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، اللہ فرمائیں گے ان کو آج میں نے یہ صلہ دیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ اور سورۃ صاد میں ہے کہ یہ مجرم لوگ اس وقت کہیں گے ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، آج ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جن کو دنیا میں ہم تانے دیا کرتے تھے، جن کو دنیا میں ہم بے وقوف کہا کرتے تھے، جن کو ہم یہ کہا کرتے تھے تمہیں دنیا داری کے تقاضوں کا پتہ نہیں۔ لیکن اللہ پھر جب پردہ ہٹائیں گے تو جن کو بے وقوف کہتے تھے، جن کو اپنی اولاد کا دشمن کہا کرتے تھے، وہ جنت میں ہوں گے اور پھر کہیں گے کہ ہو ہم نے کتنا بڑا ظلم کر دیا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج کے دن ایمان والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، وہ تختوں پر بیٹھ کر نظارے کر رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو یقیناً کافروں کو پورا بدلہ مل گیا اس کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہی منظر تھا جب نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اب جو آدمی گزرتا وہ کہتا یہاں نہ پانی ہے اور نہ ہی یہاں پر پانی کے امکانات ہیں، نہ قریب نہر ہے نہ دریا ہے، تو کشتی کس لیے؟ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا ان تسخروا منا، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ایک دن ایسا آئے گا پھر ہم بھی دیکھیں گے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ کس شان کے ساتھ ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو پھر مومن بیٹھ کے مزے کر رہے تھے اور کافر وہاں پر پانی میں غرق ہو رہے تھے۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا میں یہ لوگ دین داروں کا مذاق اڑا رہے تھے، تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا ایمان والے مزے سے بیٹھ کے کافروں پہ ہنس رہے ہوں گے کہ بے وقوف ہم نہیں تھے تم تھے، دنیا داری کے تقاضوں کو جتنا ہم نے اچھا سمجھا نبھایا تم نے نہیں اچھا سمجھا اور نبھایا۔ اور وہ مزے کر رہے ہوں گے، نظارے کر رہے ہوں گے، اور اللہ فرمائیں گے کہ ان کافروں کو ان کے کیے کا پورا بدلہ مل گیا۔ تو مومن کی شان نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کسی مومن کا مذاق اڑاؤ۔ آج ہماری جتنی ہنسی مذاق ہے اس میں سب سے زیادہ عنصر ہے دوسرے کی تذلیل، مذاق کم تذلیل زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند کیا، اس لیے کہ اس سے دلوں کے اندر میل آتی، کدورت آتی۔ ایک موقع پر آپ نے اس کی تذلیل کر دی مذاق کے انداز میں، کسی دوسرے موقع پر وہ اپنا حساب ضرور برابر کرے، وہ کبھی معاف نہیں کرے۔ اور پھر خاص طور پہ دین اسلام، ان کے شعائر، ان کی نشانیاں، ان کا استہزاء اور مذاق یہ کسی صورت میں بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی نسبت ہے اللہ کے ساتھ، ان کی نسبت ہے اللہ کے ساتھ۔ بسا اوقات ہم لفظ جو عیسائی ہے یہ بھی حقارت سے کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ عیسائی کا کیا معنی ہے؟ عیسائی، عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا۔ اب یہ لفظ حقارت سے بولنے کا تو نہیں،
عیسیٰ علیہ السلام کو ہم برحق پیغمبر مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم برحق پیغمبر مانتے۔ مولوی کا لفظ بسا اوقات ہم حقارت سے بولتے ہیں، سنتے ہیں، حالانکہ مولوی کا کیا مطلب ہے؟ مولوی کا معنی ہے مولا والا، اللہ والا۔ تو قرآن کریم نے ان آخری آیات میں خاص طور پر اس چیز کی طرف متوجہ کی کہ اصل دین کے تقاضوں کو، دنیا کے تقاضوں کو وہی سمجھتا ہے جو رب کے حکم کے مطابق چلتا ہے اور کسی کا استہزاء اور مذاق نہیں کرتا، خاص طور پر دین سے متعلق امور کا اور چیزوں کا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے۔